فاسألوا أهل قابل صد تکریم معزز سامعین، میرے محترم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے آیت مباہلہ اور واقع مباہلے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ آیت سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 61 ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس آیت کی روشنی میں آج آپ لوگوں کے سامنے مدلل گفتگو کروں گا، اس لیے تاکہ جو بات کروں وہ حق اور حقیقت پر مبنی ہو، تاکہ آپ لوگوں کو اعتماد اور یقین حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ جب ہمیں یقین اور اعتماد آئے گا اور مدلل گفتگو ہوگی تو جو اشکالات، جو وساوس ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو چکے ہیں، وہ تمام وساوس، تمام اشکالات دور ہو جائیں گے۔ میں اپنی بات کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا۔ میرے محترم دوستو، اس آیت کا پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، یہ لوگ آپ سے مباحثہ کر رہے ہیں، حالانکہ یقین اعتماد کے ساتھ دلائل آ چکے ہیں، پھر بھی آپ سے مباحثہ کرتے ہیں، تو آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کر دیں۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم، مباہلے کی صورت یہ ہوگی کہ میں محمد عربی علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، اپنی عورتوں کو لاؤں گا، خود بھی آؤں گا، اپنے دوستوں اور یاروں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا۔ تم بھی جب مباہلے کے لیے آؤ گے تو تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ گے، اپنی عورتوں کو لاؤ گے، اور اپنے اعزہ و اقارب، اپنے یاروں کو ساتھ لے کر آؤ گے۔ یہ مباہلے کی صورت اختیار کر کے مباہلے کا چیلنج کر دیا گیا۔ یہ چیلنج کن کو ہوا؟ یہ نجران کے عیسائیوں کو ہوا۔ یہ 9 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ذرا تفصیل میں جائیں تو آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ 9 ہجری میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو پیغام لکھا کہ اسلام قبول کرو، نہیں تو جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، نہیں تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب میرے پاک پیغمبر کا فرمان نجران کے عیسائیوں کے پاس گیا تو ان کے عیسائیوں نے 60 آدمیوں کا قافلہ، جن میں 14 بڑے بڑے سردار تھے، یہ میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ عصر کی نماز ہو چکی تھی، یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے۔ انہوں نے اپنے مسلک اور مذہب کے مطابق اور اپنے عقیدے کے مطابق نماز پڑھی۔ صحابہ نے روکنا چاہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ نماز کے بعد یہ میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے، سوالات ہوئے، جوابات ہوئے، سوالات ہوتے رہے۔ میرے پاک پیغمبر اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جوابات دیتے رہے۔ جب یہ لوگ اپنے تمام سوالات کر چکے، جوابات ان کو مل چکے، اور یہ سوالات اور جوابات میں بحث و مباحثے میں ہار گئے، تو یہ لوگ پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں میرے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ اب آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بات بحث اور مباحثے اور دلائل سے کوئی نہ مانے تو پھر آخر میں مباہلہ ہوا کرتا ہے، تاکہ حق واضح ہو جائے، حق بات لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے، تاکہ حق بات لوگوں کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا کہ تم بھی لے آؤ، میں بھی آتا ہوں، اور یہ جو افراد میں نے گنوائے ہیں ان کو میں بھی لے کر آتا ہوں، تو ان لوگوں نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور 1 دن کی مہلت مانگ لی۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو 1 دن کی مہلت دے دی، 1 رات کی مہلت دے دی۔ اس مہلت ملنے کے بعد انہوں نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا۔ ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام اور اپنے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اگلے دن مباہلے میں لے جانے کے لیے دعوت دے دی۔ یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ان کو بھی دعوت دی، یہ بغیر دلیل کے نہیں عرض کر رہا۔ اٹھاؤ
تفسیر روح المعانی اٹھاؤ، تفسیر رازی اٹھاؤ، تفسیر در منصور، ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو بھی دعوت دی، اور انہیں کو نہیں بلکہ اپنے تمام صحابہ کرام کو دعوت دی۔ اٹھاؤ تفسیر بحر محیط جلد نمبر 1 میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو دعوت دی اور فرمایا کہ کل ہم نے مباہلے کے لیے جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تیاری مکمل کی ہے، صبح کا وقت ہوا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، امام حسن امام حسین کو ساتھ لیا، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لیا۔ روایات میں لکھا ہے خارجہ کہ میرے پاک پیغمبر اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور الصبح اس لیے باہر تشریف لائے، اور الصبح ان خاص افراد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اس لیے لیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مباہلے کی صورت میں جن افراد کا رب العالمین نے تذکرہ کیا، ان میں بیٹوں کا تذکرہ ہے، ان میں عورتوں کا تذکرہ ہے، ان میں اپنے دوستوں اور یاروں کا تذکرہ ہے۔ اب آئیے امام حسن اور امام حسین کا شمار ان تینوں طبقات میں سے کسی میں بھی نہیں ہوتا، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کا شمار ان تینوں طبقات میں سے کسی طبقے میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ توجہ رکھیے گا، ندعو ابناءنا و ابناءکم بیٹوں میں بھی شمار نہیں ہے، نساءنا و نساءکم اس میں بھی شمار نہیں، انفسنا و انفسکم اس میں بھی شمار نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے الصبح ان افراد کو ساتھ لیا، اور روایت اٹھائیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد کو ساتھ لے کر دعا مانگی، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم ہؤلاء اہلی کہ رب العالمین یہ میرے اہل ہیں۔ یہ دعا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یا رب العالمین مباہلے کے صورت کے اندر جن افراد کے لانے کا تذکرہ ہے ان کو تو میں دعوت دے چکا ہوں، اور جس طرح مباہلہ پیش آئے گا وہ تشریف لے بھی آئیں گے۔ یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، ان کو بھی اس مباہلے میں شرکت میں کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں، ربا ان کو بھی شریک فرما لیجئے۔ میرے پاک پیغمبر نے دعا فرما کر ان کو بھی مباہلے میں شریک کرنا تھا، اس لیے الصبح ان کو لے کر میرے پاک پیغمبر گھر سے باہر تشریف لائے۔ لیکن ہوا کیا میرے محترم دوستو، آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ میرے پاک پیغمبر جب ان کو لے کر باہر تشریف لائے ہیں تو ان نجران کے عیسائیوں نے امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ الزہرا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھا، میرے پاک پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، تو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں الفاظ لکھے ہیں، تو ان نجران کے عیسائیوں نے اپنے دوستوں اور یاروں کو کہا کہ اتنے خوبصورت چہرے والوں سے تم کبھی مباہلہ نہ کرنا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مباہلے کا واقعہ پیش ہے، بولو مباہلے کا واقعہ پیش ہے نہیں آیا، یہیں پر سٹاپ ہو گیا۔ انہوں نے میرے پاک پیغمبر کی شرائط کو جزیہ دینے کو قبول کر لیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ڈیوٹی لگا دی کہ فلاں نے فلاں مقام پر جا کر کے فلاں وقت میں ان سے جزیہ اتنا وصول کرنا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، مباہلہ پیش نہیں آیا، مباہلہ سٹاپ ہو گیا، انہوں نے شرائط کو مان لیا، اور پاک پیغمبر نے جو تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کو لے کر نکلے، وہ اس وجہ سے نکلے کہ باقی کو دعوت دی جا چکی تھی۔ اگر مباہلہ پیش ہوتا، مباہلے کا واقعہ پیش آ جاتا، جن کو دعوت دی جا چکی تھی وہ تمام کے تمام افراد بھی ضرور مباہلے میں شرکت کرتے۔ جس طرح کہ میں نے حوالہ دیا تفسیر بحر محیط اٹھا کر دیکھ لیجئے، اہل سنت والجماعت
بات کا اتفاق ہے کہ اگر مباہلہ ہو جاتا میرے پاک پیغمبر کے تمام صحابہ مباہلے میں ضرور شرکت کرتے، صدیق اکبر بھی آتے، عمر فاروق بھی آتے، عثمان بھی آتے، باقی صحابہ بھی آتے، ازواج مطہرات بھی ضرور شرکت کرتی۔ مباہلہ ہوا نہیں ہے، اس لیے تمام افراد نے شرکت کرنا ان کا روایات میں مذکور نہیں ہے۔ اگر ہوتا میں نے تفسیر کا حوالہ دیا، تمام کی شرکت روایات میں بھی ملتی۔ ہاں ان کا جو تذکرہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان افراد کو لے کر چلے ہیں، اس لیے ملتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنی دعا کے ذریعے سے مباہلے کے اندر شریک کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ روایت مسلم شریف میں مذکور ہے۔ اب اس تفصیل کے بعد یہ اشکال کہ ازواج مطہرات مباہلے میں شریک کیوں نہیں ہیں، صدیق اکبر خلفائے ثلاثہ مباہلے میں شریک کیوں نہیں ہیں، اب آپ مجھے بتائیے۔ جب اتنی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کیوں شریک نہیں ہیں۔ پہلی بات مباہلہ ہوا ہی نہیں، پہلے ہی ان لوگوں نے ہار مان لی۔ دوسری بات میں نے حوالے دیے، اٹھاؤ تفسیر در منصور، تفسیر روح المعانی، تفسیر رازی، تفسیر بحر محیط، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے اگر مباہلہ ہوتا ازواج مطہرات بھی آتی اور خلفائے ثلاثہ بھی آتے، اتنا ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ اپنے گھر والوں کو لے کر مباہلے میں شرکت کرتے۔ ہاں جہاں تک یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر کی اور بیٹیاں کیوں نہیں شریک ہوئی، اگر پاک پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں تو 3 بیٹیاں اس واقعے میں شریک کیوں نہیں ہیں؟ اور کائنات کے لوگوں تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے جب یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے پہلے ہی میرے پاک پیغمبر کی بڑی بیٹی سیدہ زینب 8 ہجری میں انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ 2 ہجری میں انتقال ہو گیا، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم ماہ شعبان 9 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے پہلے 3 بیٹیاں فوت ہو چکی ہیں، تو واقعے میں پیش کیسے ہوتی؟ اب آپ ہی اس بات کا فیصلہ کر لے۔ اور چلو جہاں تک یہ روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ابناء سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں، اور نساءنا سے مراد سیدہ فاطمہ ہیں، انفسنا سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ کائنات کے لوگوں یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان نہیں ہے، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے ہے، اور یہ رائے بھی انہوں نے میرے پاک پیغمبر کے عمل کو دیکھ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت نکلے تھے تو ان افراد کو ساتھ لیا ہوا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان افراد کو اس آیت مبارکہ کے ان طبقات سے منطبق کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اٹھائیے تفسیر معالم التنزیل، اٹھائیے تفسیر طبری، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ان افراد کو متعین کرے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابنا کہتے ہیں حقیقی بیٹے کو، اور امام حسن اور امام حسین میرے پاک پیغمبر کے حقیقی بیٹے نہیں بلکہ نواسے ہیں، اور نساءنا عورتوں کو کہا جاتا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ادھر سیدہ بی بی فاطمہ میرے پاک پیغمبر کی بیٹی ہیں، اور انفسنا یہ میرے پاک پیغمبر کی ذات مبارکہ اس سے مراد ہے، اور ذات مبارکہ کے ساتھ میرے پاک پیغمبر کے یار صحابہ مراد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔